باتیں بتا کر مایوس ہو رہے ہیں، غلط راستے بتا کر دشمن کامیاب ہو رہے ہیں، شرم اور حیا کا پیغام دے کر ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ دشمنان اسلام تمہارے کپڑے اتار کر کامیاب ہو رہے ہیں، حلال کا سبق پڑھا کر ہم لوگ ناکام ہو رہے ہیں۔ دشمنان اسلام تمہاری پسندیدہ چیزوں میں سور کا گوشت اور چربی اور خون ملا کر کھلا کر کامیاب ہو رہے ہیں، مسجدوں کی طرف بلا کر ہم مایوس ہو رہے ہیں، بازاروں اور سنیما گھروں اور شراب خانوں اور اڈوں کی طرف تم کو بلا کر آپ دشمن کامیاب ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں مولانا قاری صاحب اگر ہم مایوس نہ ہو تو کیا جھنڈے چڑھائے؟ یہ بازو پردے کے پیچھے جو فرشتے کھڑے ہیں نا، ان کو بھی ذرا اندر بلاؤ۔ یہ پردہ ہے نہیں، یہ پردہ، اس کے پیچھے بازو جنت ہے، وہاں فرشتے ہی۔ ان کو بھی سناؤ۔ غلط کہیں تو گریبان کی پٹی پکڑ لینا۔ اللہ کی بات، نبی کی بات۔ پھر سنو وہ جملے، دہراتا ہوں، 2-4۔ اگر نماز کو آپ نبی کی محبت سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تلاوت کو نبی کی محبت سمجھتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ میں ایک آیت کے تحت آنے والا ایک واقعہ جو حدیث کی روشنی میں ہے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور کب تک بیان کروں گا یہ وقت بھی نہیں بتاؤں گا میں، لیکن اتنے تو بتاؤں گا مجھے کب بھوک لگتی کی تب بیان ختم۔ کیا مولانا اب کیا کریں گے قاری صاحب معلوم نہیں لگا؟ دعا کریں گے کہ اللہ مزمل صاحب کو زبردست بھوک عطا فرما۔ منجھے 2 چیزیں کمرے بابا، ایک بھوک ایک نیند۔ پورے 24 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے اگر توڑ کر سو کو اڑ گیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بقیہ 21-22 گھنٹے خدمت میں لگ جاتا ہوں میں۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ آخر کیا کھاتے ہیں حضرت تمہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں تے پھرتی ہی نہ حضرت تمہیں کیا کھاتے ہیں حضرت؟ میں بولیا ہمیں جو کھاتے ہیں تمہیں کھائے نہیں، ہمیں جو کھائے نہیں، یہ جو پھرتی پن ہے نہیں، قسم اللہ کی یہ مدرسوں کی دال کی برکت۔ 2 گھنٹے بیان کرنے کے بعد بھی الحمدللہ یہ پی ایم تھکتا نہیں، وہ پی ایم 1.5 لیٹر پانی پیتا، بھائی بہنوں بولتا 1 گلاس پانی پیتا۔ سمجھو میرے اس جملے کو، نقطے کو سمجھو۔ اصل مقصد کی طرف آنے سے پہلے تمہارا ماحول بنا رہا ہوں میں ایک درد کے ساتھ۔ اگر نماز کو محبت سمجھتے ہیں صحیح ہے، تلاوت کو محبت سمجھتے ہیں صحیح ہے، ذکر کو محبت سمجھتے ہیں صحیح ہے، سنتوں کو محبت سمجھتے ہیں صحیح ہے، نبی کی محبت میں بریانی، فالودہ، زردہ، میٹھا کھانا، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی محبت سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ عرض کروں، اگر جلوس کو محبت سمجھتے ہیں، یہ عاجز کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے۔ اب یہ مولوی صاحب پریشان ہی کیا رہے، ٹرین پٹری بدل سکا بدل گیا نا مولوی صاحب۔ آگے سنو، جلوس کی شکل میں ہوتا، ہم کو مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بھی یہ بول رہی سو نوجوانان،
موبائلہ پکڑ لے کر گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھنے کے بجائے باہر نکلو۔ لیکن یہ کیا طریقہ جلوس کا بنایا ہے تم؟ نماز چھوڑ کر جلوس، داڑھی منڈا کر جلوس، ڈی جے لگا کر جلوس، کچھ نوجوان تو باٹل مار کر جلوس میں شامل ہوئے۔ جلوس میں لڑکیوں کو، لڑکے اور لڑکوں کو لڑکیوں کی چھیڑ خانی ہو رہی ہے۔ یہ کون سی محبت پیارے؟ دشمن اذان بند کرتا ہے، جوش آتا ہے۔ کل کا حال تو جلوس کے ڈی جے کے آوازوں میں ظہر کی اذان سنائی نہیں دی، عصر کی اذان سنائی نہیں دی، مغرب کی اذان سنائی نہیں دی۔ یہ محبت ہے نبی کی؟ کس مسلک کے امام نے ایسے جلوس کو جائز قرار دیا ہے؟ اگر آپ سند کے ساتھ فتویٰ پیش کر دیں گے میں معافی مانگ لوں گا۔ میں نے ایک مولانا سے فون میں بات کی، مولانا اب تو مسلک کا اتنا زبردست اختلاف چل رہا ہے، ہماری کتابوں کا تم مطالعہ نہیں کرتے، تمہاری کتابوں کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، لیکن تمہارے میرے درمیان تو ایک علمی رشتہ ہے، محبت بھرا رشتہ ہے۔ میرا ایک سوال ہے مولانا، بس معلومات کے لیے میں کر رہا ہوں، جس قسم کا جلوس نکل رہا ہے اس کے جواز کا کوئی فتویٰ تمہارے بڑوں نے کتابوں میں دیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے امام کے کتابوں کے صفحات اور فتاوے پیش کیے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی مسلک کے امام نے ایسے بے حیا اور ناچ گانوں سے لبریز، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا، خبر مبارک میں نبی کو تکلیف دینے والے جلوس کی کسی مسلک کے امام نے اجازت نہیں دی۔ اور علماء دیوبند ہمیشہ سے اس کے ناجائز ہونے کے قائل تھے۔ یہ نظر تھی حضرت قاسم العلم والخیرات قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی، یہ نظر تھی حضرت رشید احمد گنگوہی کی، یہ نظر تھی مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کی کہ آج ایک چھوٹی سی چیز کی اجازت دے دے، کل ملاوٹ ایسے ہوگی کہ آئندہ چل کر قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، نبی کی سنتوں کا جنازہ اٹھے گا، آپ کے نام کی بے حرمتی ہوگی، اذان کی بے ادبی ہوگی۔ بہتر ہے کہ اس محبت کے طریقے کو ختم کر کے نماز کو محبت کا پیغام بنا کر پیش کر دیا جائے، سنت کو محبت کا پیغام بنا کر پیش کر دیا جائے، ادب کو محبت کا پیغام بنا کر پیش کر دیا جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پوری دنیا اس بات کو سن لے، جس قسم کا جلوس ہم منا کر نبی کی محبت کا ثبوت دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، مرو مرو، اگر دیکھنے کی جلدی ہے تو زہر کھا کے مر جاؤ، جلدی نظر آئے گا۔ یہ محبت حضور کی اور یہ طریقہ محبت کو پیش کرنے کا، یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا، اس کے بدلے میں جنت نہیں جہنم ملے گی۔ اور بھی باتیں ہیں، اور بھی باتیں۔ میوزک، یہ بڑے بڑے ڈی جے، ڈھن ڈھن بھن بھن، یہ اسلام ہے؟ ارے جاہلو، میں تمنا نہیں بول رہا بابا، یہ انداز تقریر ہے۔ کی کتو منجے بھی جورو بچے ہی، میں وہ پی ایم کے سکا اکیلے نہیں ہوں۔ کیا حضرت؟
جو ایسے غلطیوں میں مبتلا ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جاہلوں، تم نے نبی کے آنے کے مقصد کو پہچانا نہیں، پڑھا نہیں۔ تم تمہاری ماں پر روو کہ تم کو پیدا کر کے دودھ تو پلا دیا لیکن نبی کا علم نہیں سکھایا۔ زندی ہے تو دیکھ کر روو، مر گئی تو خبر پہ جا کر روو۔ باپ پر روو تم کہ تمہارے باپ نے اپنے خون کے قطرے سے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تم کو پیدا تو کر دیا لیکن قال اللہ وقال الرسول نہیں پڑھایا۔ اپنے آپ پر رہو۔ ارے انسان کی فطرت میں اچھی چیز کی بھی طلب اللہ رکھا ہے، بری چیز کی بھی طلب ہے۔ میری طبیعت بھی چاہتی ہے میں بھی گانا سنوں، ایک طبیعت ایک فطرت بتا رہا ہوں اور انسان کی تحقیق تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اکابر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس علم طبیعت بھی ہے، ہمارے پاس علم طبیعت بھی ہے۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی کوئی گناہ کرے، لیکن ہم گناہ سے اس لیے بچ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا یہ وقتی لذت سے بچ جاؤ، ہمیشہ کا مزہ تمہارا انتظار جنت میں کر رہا ہے۔ نگاہ نبوت پر قربان جاؤ۔ صحابہ کی مجلس میں مستند علماء بیٹھے ہیں، بطور خاص علم کا پہاڑ مولانا شبیر قاسمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے علمی گفتگو کرنا سبق پیش کرنے کے مترادف ہے۔ کہاں صحابہ کا دور، کہاں ہمارا دور، کہاں ابو بکر و عمر عثمان و علی کا زمانہ، کہاں ہم جیسے گنہگاروں کا زمانہ۔ نگاہ نبوت دیکھو، مقدمہ پیش کر رہا ہوں، نگاہ نبوت دیکھو۔ پیارے آقا نے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں خسف ہوگا، جس میں مسخ ہوگا، جس میں قذف ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خسف کیا ہے، مسخ کیا ہے، قذف کیا ہے؟ آقا نے تشریح کر کے بتایا خسف مسخ کہتے ہیں چہرے کے بدلنے کو، خسف کہتے ہیں زمین میں دھس جانے کو، خسف کہتے ہیں پتھروں کی بارش کو۔ آقا فرماتے ہیں ایک ایک نوجوان سنے، ایک ایک نوجوان سنے۔ بوڑھے کو تو سننا ضروری ہے اس لیے کہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے، خبر کے قریب پہنچ چکا ہے، حساب ہونے والا ہے، کتاب ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں کون سی کھانسی موت کے گھاٹ اتارے گی، کون سی ہچکی موت کے گھاٹ اتارے گی، کون سا لقمہ اٹک جائے گا، کون سا سر کا درد موت کا سبب بنے گا، کون سا پیٹ کا درد موت کا سبب بنے گا، کون سی پھنسی موت کا سبب بنے گی۔ آج بوڑھے بھی لاپرواہ ہیں، موت کے قریب انسان بھی لاپرواہ ہے۔ جوانی کے بعد ایک اسٹیج ہوتا ہے، اس لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم بھی غور سے سنو، پردہ نشی خواتین غور سے سنو، مسجدوں کے ذمہ دار غور سے سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے چہرے قیامت کے قریب بدل جائیں گے، میری امت رات کو بستروں میں سوئے گی، صبح کو ان کے بستر خالی نظر آ جائیں گے، زمین ان کو زندہ نگل جائے گی، میری امت چلتی پھرتی رہے گی، پانی کے قطروں کی بارش نہیں پتھروں کی بارش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ ڈر گئے، صحابہ کو پسینہ نکل گیا، صحابہ لرزہ ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا یا رسول اللہ، ایسا ہوگا یا رسول اللہ، سلامت سوئیں گے زمین نگل جائے گی۔
چہرے بدل جائیں گے. کس سے بدلیں گے؟ کیا کالا گورا ہو جائے گا یا گورا کالا ہو جائے گا؟ گوشت بھرا چہرہ دبلا ہو جائے گا یا گال اندر اندر موٹے موٹے بن کی طرح گال بن جائیں گے؟ نبی نے فرمایا نہیں، چہرے بدلنے کا مطلب یہ نہیں، بلکہ قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگوں کے چہرے انسانوں کی شکل میں رہیں گے، اچانک بندر اور سور کے ہو جائیں گے. صحابہ کی پریشانی کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کی پریشانی کا کیا کہنا؟ صحابہ لرزاں پریشان ہو گئے. ایسا ہوگا یا رسول اللہ؟ ہوگا. تمہارا محمد کہتا ہے ہوگا. جس کے پاس آسمان کا علم ہے وہ کہتا ہے ہوگا. جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہوگا. جس کو اللہ نے پوری کائنات میں جو ہوا وہ بتا دیا، جو ہونے والا ہے وہ بتا دیا، وہ دیکھنے والا محمد کہہ رہا ہے ہوگا. اور اس کی ایک ہلکی جھلک شروع ہو چکی ہے کہ یورپی ممالک میں انسان کتوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں. کس کے پاس بھی موبائل نہیں ہے کہ نل منگلا میں ذرہ ساؤنڈ بڑا صاحب، ذرہ ساؤنڈ بڑا. کس کے پاس بھی نل منگلا میں موبائل نہیں ہے کہ ارے بولو با ہے نہیں؟ مولانا واٹس ایپ ہی اس میں آئی ماشاءاللہ آیا نہیں اس میں. یورپی ممالک میں انسان کتوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں. یہ نگاہ نبوت ہے. 1450 سال پہلے پیغمبر نے مسخ کا فرمان پیش کر دیا. اور بھی دیکھو دنیا میں وہی ہوگا جو پیارے آقا محمد رسول اللہ نے فرمایا. آج مسلمان میرے آقا کی باتوں کو مانے کہ نہ مانے، دشمنان اسلام میرے آقا کی باتوں کو مان رہے ہیں اور ان کو اتنا ڈر ہو چکا ہے. یہ دشمنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ پوائنٹ نوٹ کرو. ابھی اصل مقصد کی طرف نہیں آیا. پوائنٹ نوٹ کرو. آج دشمنی ہر گھنٹہ 100 گنا زیادہ ہو رہی ہے. اسلام کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حق کے ساتھ دشمنی ہر لمحہ ہر گھنٹہ 100 گنا زیادہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان کو ان باتوں کا یقین ہو چکا ہے کہ بہت جلد سارے عالم میں اسلام غالب آنے والا ہے.